अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फजल व करम से आप तमाम बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अब आइए आज की अहम ख़बरें जो कि राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर में शाया हुई हैं उन्हें सुनें। नूपुर शर्मा को लेकर पूरे मुल्क में बयानबाजी मुसलसल बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी के रहनुमा आज़म खान ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक इंतखाबी रैली के दौरान बीजेपी की साबिक तर्जुमान नूपुर शर्मा को भी निशाना बनाया। रामपुर में एसपी एमएलए ने नूपुर शर्मा को उनके बयान के खिलाफ निशाना बनाया और कहा कि जो शख्स हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है वो बड़ा बदकिस्मत है। ऐसे लोगों की हिमायत न करें और ना ही उनकी ऐसी बयानबाजी को दोहराएं। ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें। समाजवादी लीडर मोहम्मद आज़म खान, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद गुज़िश्ता माह 27 माह बाद सीतापुर जेल से रहा किया गया था, उनका खिताब आम सुनने के लिए बड़ी तादाद में रामपुर के लोग पहुँचे थे। भारी फोर्स का नज़म भी किया गया था। इस इंतखाबी रैली में आज़म खान ने नूपुर शर्मा पर भी हमला करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद गिराई गई, उस मौके पर हिंदू देवताओं के ख़िलाफ़ हमारी ज़बान से निकला हुआ एक लफ्ज़ भी दिखाया जाए। सबूत के तौर पर कोई हमारी ज़बान से तौहीन का एक लफ्ज़ भी निकाले तो मेरा पूरा ख़ानदान रामपुर छोड़ देगा। साथ ही वो कभी रामपुर के लोगों को मुँह भी नहीं दिखाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा दीन कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, मेरे कुरान ने, मेरे नबी ने हुक्म दिया है कि ख़बरदार किसी दूसरे मज़हब के पेशवाओं की तौहीन न करो, क्योंकि अगर वो तुम्हारे पेशवाओं की तौहीन करेंगे तो क्या होगा। आज़म खान ने नबी करीम को लेकर कहा कि मेरे प्यारे नबी के ख़िलाफ़, उनकी तौहीन करने वालों के ख़िलाफ़, या वो अल्फाज जो हुजूर की बदतमीज़ी के लिए कहे गए हैं, इन अल्फाज को दोहराना भी गुनाह है। आज़म खान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कहा कि मेरे प्यारे नबी के ख़िलाफ़, उनकी तौहीन करने वालों के ख़िलाफ़, या वो अल्फाज जो हुजूर की बदतमीज़ी के लिए कहे गए हैं, उन अल्फाज को दोहराना भी गुनाह है। उन हुरूफ को अपनी ज़बान पर दोबारा लाना भी गुनाह है। हमारा अल्लाह अपनी किताब की हिफाजत करेगा, वो अपने नबी की आँखों की भी हिफाजत करेगा और सातवें आसमान पर रहने वालों की भी। उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह जिससे प्यार करता है, फिर किसी की नफ़रत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि मेरा दीन कहता है कि किसी दूसरे के दीन और मज़हब को बुरा भला मत कहो। रामपुर और हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहज़ीब को बरकरार रखने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी ताक में बैठा है, इसलिए होशियारी से काम लो। आज़म खान ने आप दीदा होते हुए कहा कि जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए, उनकी शान में गुस्ताखी करने और उसको सपोर्ट करने वाली सरकार को हम ना वोट दे सकते हैं और ना हिमायत कर सकते हैं। कोलकाता पुलिस ने पीर को बीजेपी की मुअत्तल तर्जुमान नूपुर शर्मा को पैगंबर इस्लाम से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा रिमार्क्स के सिलसिले में पूछगछ के लिए तलब किया है।
کولکتہ پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ انہیں اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے 20 جون کو نارکل ڈانگا پولیس اسٹیشن میں حاضر ہونے کو کہا گیا ہے۔ ایک ٹی وی مباحثے کے دوران شرما کے تبصرے کی وجہ سے ملک کے کئی حصوں میں پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں۔ ہندوستانی کرنسی روپیہ پیر کے روز پہلی بار ڈالر کے مقابلے 78 روپے کی سطح کو پار کر گیا، جو امریکی ڈالر کے مقابلے اب تک کی سب سے نچلی سطح ہے۔ ملک کی تاریخ کو دوبارہ لکھنے کے مطالبے پر بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ آخر اصل تاریخ کو کیسے بدلا جا سکتا ہے، یہ پوچھے جانے پر کہ اس وقت کی تاریخ یا جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے اس میں مغل حکمرانوں کا غلبہ ہے۔ ہندوستانی حکمرانوں کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی تو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تاریخ بدل لیں گے کیا؟ جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی تاریخ بدل سکتا ہے۔ کوئی اصل تاریخ کیسے بدل سکتا ہے، یہ پوچھے جانے پر کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ تاریخ میں مغل حکمرانوں کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، تو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ الگ بات ہے، زبان لکھنے کی بات ہے، وہ الگ بات ہے، کوئی اصل تاریخ کو بدل سکتا ہے؟ بات چیت کے دوران نتیش نے صدر کے انتخاب کو لے کر میڈیا کے ایک حلقے میں ان کے نام کو لے کر چل رہی قیاس آرائیوں کے بارے میں بھی صورتحال واضح کی۔ اس بارے میں پوچھے گئے سوال پر نتیش کمار نے کہا کہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، کون کیا کہتا رہتا ہے، کتنے مہینوں سے بات چیت چل رہی ہے، کبھی کچھ چلایا جاتا ہے، کبھی کچھ، ہمیں ان سب باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ہمیں بیچ میں لا کر ایسی باتیں نہ پوچھا کریں۔ جھارکھنڈ کے عوام 10 جون کو بعد نماز جمعہ گستاخ رسول نوپور شرما و نوین جندل کی گرفتاری کو لے کر نکالے گئے جلوس کے موقع پر احتجاجیوں و پولیس کے بیچ جھڑپ کے دوران پولیس کی ایک طرفہ کارروائی جس میں گولی لگنے سے 2 نابالغ بچوں کی موت ہو گئی۔ حکام پولیس کے اعلیٰ افسران اس حادثے کی جانچ کرا کر قاتل گنہگاروں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے صوبہ جھارکھنڈ کے ڈی جی پی راجیو رنجن سنہا نے الٹے اپنی پولیس کی ایک طرفہ گولیاں والے کارروائی کو بہادری بتا کر تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پولیس نے جو کیا وہ صحیح کیا، ہم اپنے پولیس پر فخر کرتے ہیں۔ آل انڈیا امن و انصاف کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے ممتاز عالم دین حضرت مولانا سید خلیل الرحمن سجاد نعمانی ندوی نے افسوس کے ساتھ کہا کہ مسلمانوں میں خوف کا ماحول پیدا کرنے اور انہیں مایوسی میں مبتلا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اس پر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جے پور کی تاریخی کربلا میدان میں منعقد پروگرام سے اپنے خطاب میں مولانا سجاد نعمانی نے کہا کہ امن و انصاف کے قیام کا وقت بہت قریب ہے، اس سے پہلے چیلنجز بہت ہیں، ہمیں اپنے اندر برائیوں و خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ساتھ ہی نوجوانوں کو ہر حال میں وقت کی قدر کرنی ہے، نیز انہیں اعلیٰ تعلیم سے آراستہ ہونا ہے،
مولانا خلیل الرحمن نعمانی نے پرزور کہا کہ ایسے حالات سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، حالات جلد تبدیل ہونے والے ہیں، ہمیں ہر حال میں متحدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ مولانا سجاد نعمانی ندوی نے اپنے خطاب میں ملک کے حالات پر روشنی ڈالی، نیز ایسے تشویش بھرے دور میں مسلمانوں کی ذمہ داریوں کو بیان کرنے کے ساتھ قوم کی خامیوں پر بھی شدید تنقید کی اور کہا کہ حالات کی تبدیلی کے لیے ہمیں خود ہی کھڑا ہونا پڑے گا، کوئی بھی ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ انسان کی قدر و قیمت علم کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ علم ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل نہ کبھی خشک ہوتا ہے نہ ہی کبھی سکڑتا ہے۔ علم انسان کو بولنا تو سکھا دیتا ہے، مگر یہ نہیں سکھاتا کہ کب اور کتنی دیر بولنا چاہیے۔ علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے بغیر روح کے جسم۔ علم ایسی روشنی ہے جو بھٹکے ہوئے انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ علم کی مدد سے انسان کی وحشت اور درندگی دور ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔